نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ عقائد اہل السنہ والجماعہ میں ہمارا آج کا عقیدہ ہے توسل کے بارے میں۔ توسل کا معنی ہے کسی کو وسیلہ اور ذریعہ بنانا۔ انبیاء کرام علیہم السلام، صلحاء، اولیاء کرام، صدیقین اور شہداء، اتقیاء اور اصفیاء کا توسل جائز ہے، یعنی ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔ توسل نیک ہستیوں کی زندگی میں بھی جائز ہے اور ان کی وفات کے بعد بھی جائز ہے۔ کوئی زندہ شخصیت ہے، بڑی ہستی ہے، تو ان کی زندگی میں ان کا توسل پیش کرنا، یہ بھی ان کے وسیلے سے دعا کرنا بھی درست ہے، اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے وسیلے سے یا ان کے طفیل سے وغیرہ اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں تو ان سے دعا کرنا درست ہے۔ توسل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی جائے کہ اللہ، میں آپ کے فلاں ولی کے وسیلے سے اپنی دعا کی قبولیت چاہتا ہوں اور اپنی حاجت براری کا خواستگار ہوں، یا اسی جیسے دوسرے کلمات، اے اللہ فلاں کے طفیل سے، اے اللہ فلاں کے وسیلے سے، اے اللہ فلاں بحق فلاں، تو اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے بزرگوں کو وسیلہ بنانے کے بجائے براہ راست انہی سے حاجات مانگنا اور ان کو مشکل کشا سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات، اس کی صفات اور اس کے اسماء حسنہ اور اعمال صالحہ جیسے نماز، روزہ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک، صدقہ، ذکر، تلاوت قرآن، درود شریف اور اسی طرح گناہوں سے اجتناب وغیرہ، اس سے توسل جائز ہے۔ یعنی بظاہر توسل کی پھر دو صورتیں بن جاتی ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے توسل بالاعمال الصالحہ، اور ایک کو کہا جاتا ہے توسل بالذات۔ اعمال صالحہ کے ذریعے کسی کا وسیلہ پیش کرنا، یعنی اعمال صالحہ کو بطور وسیلہ کے پیش کرنا، اور یا کسی شخصیت کو، نیک جو شخصیت ہے، اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، اس کو بطور وسیلہ کے پیش کرنا۔ جہاں تک اعمال صالحہ کا تعلق ہے، نیک اعمال کا، تو اس کے وسیلے میں کسی بھی شخص کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی بھی امام کا، کسی بھی شخصیت کا کوئی اختلاف نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو صراحتاً قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ مشہور احادیث میں بہت سارے واقعات ہیں، جن میں ایک واقعہ وہ ہے کہ جب 3 اشخاص وہ ایک غار کے اندر پھنس گئے، سخت بارش، طوفانی رات اور سخت ہوا چل رہی تھی، اور وہ جب غار میں پھنسے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے ہر شخص وہ اپنا اپنا نیک عمل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے اور اس نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے۔ اس میں سے ایک شخص وہ والدین کا بڑا فرما بردار تھا، اس نے اس کے ایک قصہ سنایا اور اس ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس نیک عمل کی برکت سے اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ دوسرا جو شخص تھا تو اس نے کسی شخص کے ساتھ، عام ایک شخص کے ساتھ نیکی کی تھی، اچھائی کی تھی، تو انہوں نے اس کا وسیلہ پیش کیا کہ اللہ، اس کے ساتھ میں نے یہ اچھائی اور یہ نیکی کی تھی، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اے اللہ ہمیں اس غار سے اور اس پتھر کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ تیسرا جو شخص تھا اس نے ایک خاتون کے حوالے سے نیکی کا ذکر کیا کہ جس کو اس نے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا، اور اسے اس حوالے سے وہ محتاج تھی، غریب تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، اس کو پیسے دیے،
اور فرماتے ہیں کہ جب برائی کا ارادہ کیا تو اس وقت اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو کہتے ہیں کہ میں برائی کے ارادے سے باز آیا، اے اللہ اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اے میرے پروردگار اس نیک عمل کے وسیلے سے ہم سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ لوگ باہر نکل آئے۔ اور اس کے بعد دوسری جو صورت ہے وسیلے کی، تو وہ شخصیات کا وسیلہ، نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کرنا۔ تو اہل سنت علماء کرام کے نزدیک وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعہ ان کا متفق عقیدہ ہے کہ جو ایسی نیک شخصیات ہیں ان شخصیات کا وسیلہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں، ان سے تو نہیں مانگ سکتے، لیکن ان کے ذریعے، ان کے وسیلے، ان کے طفیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ یعنی ایک مستحسن عمل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اسماء حسنہ اور اعمال صالحہ جیسے نماز، روزہ اور اسی طرح صدقہ، ذکر، تلاوت، درود شریف وغیرہ، یا گناہوں سے بچنے سے وسیلہ پیش کرنا یہ بھی جائز ہے۔ جیسے نیک اعمال کا توسل جائز ہے، اسی طرح نیک اور برگزیدہ ہستیوں کا توسل بھی جائز ہے، کیونکہ ذوات یعنی نیک لوگوں کا توسل در حقیقت اعمال ہی کا توسل ہوتا ہے۔ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس وجہ سے ہم آپ علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح باقی جتنے بھی نیک لوگوں، اولیاء اللہ کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، دراصل ان کے نیک اعمال، ان کی ولایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ان کا جو بڑا مقام ہوتا ہے اس کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے۔